اعوذ باللہ من الشیطان اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج لوگ پتہ نہیں کیوں حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوششوں میں، لیکن اللہ کی ہیلپ اور اللہ کی امداد ہر زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے رہنا نہ کہا کرو، ان کو عذر نہ کہا کرو، کیونکہ یہ یہودی لوگ جو ہیں جو اس کا لفظ غلط نکالتے ہیں اور مزاح کرتے ہیں، اور گستاخی اس طرح کا گستاخی ایک قسم کا گستاخی کا عنصر نکلتا ہے۔ اس لیے دوسری قومیں یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج طرح طرح کی شرارتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہم خود جو ہے نا ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، جو رسپیکٹ تو وہ حقدار ہے۔ مسئلہ جس طرح بیٹے جس طرح باپ کو اگر عزت نہیں دیتے اپنے باپ کو، اس کی بات کو نہیں مانتے، اس کی عزت وہ نہیں کرتے جو جس کی عزت کا وہ حقدار ہے، تو پھر گاؤں والے، شہر والے، محلے والے، گلی والے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے باپ کو تنگ کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گھر والے ان کو پوچھتے نہیں ہیں، عزت نہیں کرتے۔ تو آج یہ ہمارا حال ہے کہ ہمارے اپنے جو مسلمان بھائی ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کہتے ہیں، گستاخی کے لفظ کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، وہ نعوذ باللہ ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، مر کے مٹی ہو گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے جو ولی ہیں یا شہید ہیں یا میرے پیغمبر ہیں یا نیک لوگ ہیں، جو یہ آپ کی طرف سے یہاں سے ایک پردہ کر جاتے ہیں، لیکن ان کو وہی کھانا ملتا ہے، وہاں پہ وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، اپنے سکون سے رہ رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تو خاص حدیثیں بھی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ ان کو تو مٹی یعنی کہ وہ حرام کر دی گئی ہے مٹی ان کے جسم کے ساتھ۔ تو اس طرح پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم آج گانا مانا تو سنتے ہیں، مائیکل جیکسن کو سنتے ہیں، ابرار کو سنتے ہیں، کیا کیا نئے لڑکیوں کے گانے سنتے ہیں، اور کیا کیا کہتے ہیں کہ فلاں گلوکار نے چیریٹی میں اتنے پیسے دے دیے، مسجد بنا دی، ہاسپٹل بنا دیا، تو لڑکیوں نے جو گانے والی ہیں وہ زکوٰۃ تقسیم کر رہی ہے، چیک دے رہی ہے، غریبوں میں یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ تو ان کے لیے ہم تالیاں بجاتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک کو پڑھ رہا ہو اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اگر کسی نے سبز ٹوپی پہن لی ہے تو اس کو ہم کیا کیا لفظ کہتے ہیں، اگر سبز امامہ باندھ لیا تو ہم ان کو کیا کیا عجیب عجیب لفظ کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود جو بھیجتے ہیں ان کو نعوذ باللہ عجیب عجیب چیزوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ فتنہ ڈالا گیا ہوا ہے، پیسے لگا کے پیچھے سے پیسے چل رہے ہیں۔ یہ آج کل کے امام جو ہیں ان کو خریدا گیا ہے، مسجدیں انہوں نے کنٹرول میں کی ہوئی ہیں، ان کو مسجد انہوں نے فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں، اپنی فیکٹریوں میں یہ انکم وہاں سے آئے گی۔ تو آپ دین کے آپ یہ اس طرح کریں گے تو پھر دیکھیں حب نبی جو نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ سے لوگ دور ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اطیع اللہ اطیع رسول، اگر مجھ تک آنا ہے تو میرے نبی کے راستے سے آئیں۔ تو آج یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہا ہے یا درود پڑھ رہا ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے، ہماری نبی کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ خود کو قرآن میں کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم بھیجا کرتے تھے، یہ لفظ نہیں ہے، بھیجتے ہیں، یعنی قیامت تک بھیجتے رہیں گے ہمارے میرے فرشتے اور میں. تو ہم کون ہیں؟ ہم اگر ان کی تعریف کر لیتے ہیں، ان پہ درود بھیج دیتے، بڑی خوشی کی بات ہے، اس پہ ناراضگی کی بات نہیں ہے. یہ ایک تو فرقے بن گئے کہ یہ مسجدوں کو شیل کر دیا، کسی کو کسی اور چیز کو کر دیا، مزاروں کو، ولی اللہ کے مزاروں کو بموں سے اڑا دیا. یہ بیچ میں اس طرح دیوبند جو ہیں لوگ، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ولیوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان میں بیچ میں لوگ گھسے ہوئے ہیں جو ان کو بدنام کر رہے ہیں. اسی طرح بریلیوں میں گھسے ہوئے ہیں جو ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں، بریلیوں کو بدنام کر رہے ہیں. اہل سنت کے اندر جو لوگ گھسے ہوئے ہیں ان کو، اسی طرح شیعوں میں جو گھسے ہوئے ہیں، جس طرح وہ ان میں سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو نعوذ باللہ ایک نبی کا درجہ دیتے ہیں، یا ان کو اللہ کے برابر کہتے ہیں، ان میں بھی یہ ہے. لیکن جو بڑے بڑے اسکالر جو ہیں اہل تشیع برادر سے، ان کے ساتھ میری بات ہوئی، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور بڑے قرآن سنت سے بات کرتے ہیں، اور یعنی کہ صحابہ کرام کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن ان میں سے ایسے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سارے نہیں ہیں اس طرح. اسی طرح یہ فتنے ڈالے گئے ہیں اس بیچ میں، کسی طرح یہ مسلمان اکٹھا نہ ہو جائے.